ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بہت ہی مکرم اور مفضل اور مبجل علماء کرام اساتین علم و فضل میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے اس اسٹیج پر بہت علماء ربانیین موجود ہے۔ میری مراد حضرت مفتی معز الدین قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب اشرفی دامت برکاتہم، اور میرے پیارے بیٹے حضرت مفتی انیس صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سارے علماء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ بہت پیارے مہینے میں ہم جمع ہے، بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم۔ ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اچھا، محرم مہینے میں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی نے کون سی دعا پڑھی، کون سی دعا پڑھائی، صحابہ نے کون سی دعا پڑھی اور اپنے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی؟ کاش آج ہم بھی وہ دعا یاد کرتے اور ہم بھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی نے ایسی دعا پڑھی، اللہ کی قسم نبی کی دعا سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی، جس دعا میں سب سے پہلے ہمارے نبی نے ایمان کی حفاظت کو مانگا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے دنیا آخرت کی بھلائیوں کو مانگا، بولو سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، ہمارے نبی نے مانگا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، بولو سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 مانگا کہ شیطان ہم سے دور ہو جاوے، بولو آمین۔ تو یہ دعا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، اپنے بچوں کو پڑھائی، اپنے گھر والوں کو پڑھائی، میں چاہتا ہوں کہ اسی دعا سے ہم بھی یہ محرم مہینے کا شروع کریں۔ آپ سب میرے ساتھ میں پڑھو گے؟ بولو نا، پڑھو گے؟ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ شروع کریں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن
वजीवार मिनश शैतान। पूरा मजमा आमीन कहेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुहर्रम महीना आया, हमारे नबी ने ये दुआ पढ़ी और पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी और पढ़ाई, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह नया साल मुहर्रम आया है, अल्लाह हम सबको ईमान अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको चैन और सुकून अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको आफियत अता फरमा दे, अल्लाह हमारे जान माल कारोबार में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हमें तेरे सामने झुकने वाला बना दे, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और शैतान की मक्कारियों से हमारी हिफाजत फरमा दे। सब लोग पढ़ते रहोगे ना ये दुआ? बहुत छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत प्यारी दुआ है। पूरा साल आहा इत्मीनान, सुकून, रोज़ी में बरकत, जान में बरकत, माल में बरकत, इज्जत में बरकत, ईमान मिलेगा, इस्लाम मिलेगा, अल्लाह राज़ी होगा, शैतान हमसे दूर होगा। बोलो सब लोग याद करोगे ना ये दुआ? क्योंकि ये दुआ आ गई होगी आपके मोबाइल पर, ये दुआ आ गई होगी या यहाँ पर अभी टेप हो चुकी होगी। ये दुआ को बार 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 पढ़े, पूरे मुहर्रम महीने में पढ़े, ताकि ये मुहर्रम से आने वाला मुहर्रम अल्लाह हम तमाम के लिए सुकून और आफियत का मामला फरमाए। बोलो आमीन। चलो अब मेरे को बात शुरू करना है। मेरे को टाइम दिया गया था कि मौलाना आपको बिल्कुल 8 बजे कुर्सी पर आना है और बैठना है, मगर औरंगाबाद में कुर्सी पर आना बहुत मुश्किल काम है। मैं वहाँ 7:30 का निकला, यहाँ 1 घंटा मुझे कुर्सी पर आने को लगा। भाई यहाँ कुर्सी बहुत गर्म है भाई, औरंगाबाद में कुर्सी बहुत। लेकिन खैर मैं आ गया हूँ। अब आप मेरे को, अगर देखो 9 तो बजने आए हैं, मुझे कितनी देर बोलना मेरे को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब कुर्सी पर बैठता ना, फिर मेरे को नहीं पता चलता कि कुर्सी मेरे से चिपकती है कि मैं कुर्सी से चिपकता। इसलिए आप खुलकर मेरे को बता देंगे मेरे को कितनी देर बोलना है, आपको बीवी ने कहाँ तक की परमिशन दी है। घबराना नहीं, घबराना नहीं। सब शादी वाले परेशान होते हैं। मेरे को किसी ने कहा था मौलाना इतना लंबा लंबा बयान करता, बीवी के सामने चलती ना चलती। मैंने कहा कोई सवाल आइंदा से मेरे को ऐसा नहीं पूछना, कौवा हर जगह काला ही होता है। हाँ, फजर तक शादी हुई तुम्हारी? फजर तक तो वो बोले जिसकी बीवी ना होए। क्या बोलते हाफिज शरीफ साहब? ये हमारे बहुत सूरत में आते जाते रहते, गुजरात में जब देखो थोड़े थोड़े दिन में गुजरात में आता, वहां भी कोई बीवी है? जो दिल में खटका था खुलासा कर दिया मैंने। बहुत दिन से परेशान होता था, जब जब मैं देखूं तो ये अपना सूरत में नज़र आते रहता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। खैर खैर हम सब यहाँ पे जमा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता मेरे को क्या बयान करना है, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूँ इतना शानदार मदरसा जामिया इस्लामिया इनामुल उलूम, यानी इतना प्यारा मदरसा जहाँ 300 के करीब तलबाई किराम पढ़ते हैं। और ये तलबाई किराम नहीं है, हम इनको तलबाई किराम कहते हैं। अल्लाह की कसम हर एक कहता मदरसे का बच्चा है, तालिब इल्म है, तालिब इल्म है, तालिब इल्म है। अल्लाह की कसम ये मदरसे का बच्चा नहीं, ये तालिब इल्म नहीं, ये मदीने वाले का मेहमान है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 350 मेहमानाने किराम यहाँ पर मौजूद है। तो मैं मदरसे के बारे में कुछ कहूँ या बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर बैठे, मैं पहले कह दूँ जितने बड़े बड़े उलमाए किराम जिनके मैंने नाम यहाँ पर लिए या जिनके नाम रह गए, मैं तमाम उलमाए किराम का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ और साफ कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा ये मेरे मुखातब नहीं है, मुझे इनसे कोई बात नहीं करना। ये तो इसलिए बैठे, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मेरी इस्लाह करे। मुझे उलमा से बातें नहीं करना, बड़े बूढ़ों से बातें नहीं करना। मेरे को तो यहाँ जो जवान जवान औरंगाबाद का क्रीम है ना, क्रीम, उससे मुझे बातें करना है। तो ये उलमाए किराम दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जितने उलमाए किराम बैठे हैं। अब मेरे को आप बताओ मेरे को किस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि एक तरफ मदरसा है उस पर बातें करो, एक तरफ उलमाए किराम है उनके फ़ज़ाइल पर बातें करो, एक तरफ मुहर्रम महीना आया है उस पर बातें करो, या
آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں سکون اور اطمینان سے زندگی گزارنا ہے، اس پر باتیں کرو، یا سیرت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرو، یا آخر میں میرے پیاروں ایک بہت بڑا یہاں پر لائبریری اور ڈائننگ ہال بننے والا ہے جس کی قیمت تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں کچھ کام ہوا ہوگا، باقی بہت زیادہ کام باقی ہے، اس سلسلے میں ہمیں تشکیل کرنا ہے۔ تو اس بات پر آؤں، یعنی ایک آدمی کیا کیا باتیں کرے۔ اور یہ بھائی میرے ساتھ میں آیا ہوا سورت کا حاجی جنید اورا والا ابھی میرے کو کان میں بولا، کتنے بجے تک کا بولا؟ 10:30 تک کا ٹائم دیا میرے کو۔ اب اتنے ٹائم میں ایک آدمی کیا کیا بولے گا بھائی؟ آپ میرے کو کوئی ایک ٹاپک دے دو، محرم پر بولوں یا توحید پر بولوں یا سیرت مصطفیٰ پر بولوں یا مدرسے پر بولوں یا علماء پر بولوں، کس پر؟ کیونکہ محرم مہینے پر میں ابھی وہاں احمد آباد میں گئے، محرم میں لاسٹ محرم میں احمد آباد میں تھا، تو صرف محرم پر ہم نے بات چیت شروع کی، 4.5 گھنٹے ہو گئے صرف محرم پر۔ اب کیا میں بولوں، کس پر بولوں؟ آپ کو معلوم ہے وہاں 4.5 گھنٹے میں نے بات کی نا، اس کے بعد میں پھر میں گیا، اور پھر میں جب گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد میں نے دوسرے دن ہمارے دوست مولانا حبیب صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا 4.5 گھنٹے تک باتیں ہو گئی، معلوم نہیں لوگوں کو پسند آئی نہیں آئے۔ میں کہا مولانا آپ رات بھر بھی بات کرتے سب کو بہت پسند آتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا یہ انسان نہیں ہے، یہ جنات ہے۔ میں نے وہیں پہ فون رکھا، پھر فون کیا، میں نے کہا مولانا حبیب صاحب یہ بات تمہارے میرے درمیان میں اب کسی کو بولنا نہیں، ورنہ میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی کہ میں نے انسان سے شادی کی تھی، جنات سے تھوڑی شادی کی تھی۔ اس لیے بہت گھبراہٹ رہتی ہے آپ میرے کو کہ چلو ایک بات ہم شروع کریں، ہم ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ارے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ ہمارے قاری صاحب جب ابھی بہت اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروا رہے تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے بولو اللہ اللہ اللہ۔ میں نے دیکھا یہ مجمع ایسا بیٹھا تھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا۔ ہم مفتی انیس صاحب ایک بھی اللہ اللہ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے نا آپ لوگ؟ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے نا؟ میرے کو اورنگ آباد میں آؤ تو تھوڑا زیادہ ٹائم دو۔ میں شیگاؤں آیا تھا، یہ مفتی انیس صاحب نے بھی میرے ساتھ میں بہت دغا بازی کا معاملہ کیا تھا، میرے کو خالی 1 گھنٹہ دیا تھا بیان کرنے کے لیے۔ پھر معلوم گھر جا کے میں میری بیوی کو کہتا ہوں نہ تیرے سامنے بول سکتا ہوں نہ وہاں جا کے بول سکتا ہوں۔ مفتی انیس صاحب ایسا نہ کرو، شروع کروں۔ ہاں پہلے ایک بات بولو، سنیں گے؟ صرف سنیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ 2 کام کرنے کا، جب بھی کوئی بیان کرنے بیٹھے نا ہم کو ارادہ کرنے کا، اللہ اللہ اے میرے اللہ، میں 2 کام کروں گا، ایک سنوں گا، اور سنوں گا آٹومیٹک، کیونکہ آٹومیٹک میرے کان میں بات آئے گی، سنوں گا، اور نمبر 2 میں عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً پوچھنے کا اللہ میں 2 کام کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ ایک کام کیا کروں گا؟ سننے کا۔ دوسرا کام کیا کروں گا؟ عمل کا۔ اللہ آپ کیا دیں گے؟ میں 2 کام، ایک بندہ ہو کے 2 کام کروں گا، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ 2 کام کر لے، سننے کا کام کر لے، عمل کرنے کا کام کر لے۔ ہم نے کہا اللہ اے اللہ جل جلالہ، آپ تو اللہ ہے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم، چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم 2 کام کریں، انعام کتنے لینے کے؟ 2 کام کرنے کا، سننے کا اور عمل کرنے کا۔ انعام کتنے لینے کے؟ 2، موت کے وقت کلمہ، بغیر حساب کتاب کے جنت، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23۔ سننا نا برابر، تو برابر سننا، اور جا کر ابھی میں آگے جو کہوں گا نا وہ بھی بیوی کو جا کے کہنا۔ کتنے کام ہم کو کرنا ہے بھائی؟ انعام کتنے لینے ہیں؟ ہاں اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ
اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن حدیث سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ دو کام کرے گا، نمبر ایک، نمبر دو، اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے میں ان کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا، بولو سبحان۔ تو آج یہ پورا مجمع انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ہے، بولو انشاءاللہ، بغیر حساب کتاب جنت ہے، بولو انشاءاللہ۔ تو چلو سننا شروع کریں گے، میں سب پر تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوں، میرا ٹائم مکمل ہوگا، میں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن آج آپ سے لے کر جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، دو گے نا؟ نہیں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، جو باتیں سنیں گے عمل کریں گے نا انشاءاللہ، نہیں بولو نا عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات پر میں آ رہا ہوں، آپ کو بہت تعجب ہوگا بہت، اور یہ جتنے ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، اللہ کی قسم اتنی بڑی بشارت ہے، صرف اس بات کو سنو، یہ واقعہ سمجھو، ہمارا دل اندر سے روتا ہے، اللہ کی قسم کہہ کر کہہ دو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، بولو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ وہ ہے ہمارا قرآن، بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مدینہ منورہ میں قبیلہ ہے، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم، ساتھ میں بولیں گے کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو تیم، بنو تیم، یہ مدینے سے بہت دور ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو تیم، وہاں سے 14 آدمی کی جماعت چلی، کتنے آدمی کی؟ 10 اور پلس 4 یعنی 14 آدمی کی جماعت وہاں سے تیار ہوئی۔ اچھا وہ جماعت تیار ہو رہی ہے کہاں پر آنے کے لیے؟ مدینہ، شہر مدینہ میں آنے کے لیے، کیونکہ قبیلہ بنو تیم ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، ایک عربی لوگ رہتے ہیں، دیہات ہے، اور یہ پوری 14 آدمی کی ٹیم، یہ جماعت، یہ قافلہ مدینہ آنے کو تیار ہو۔ اچھا یہ مدینہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ پوری جماعت مدینہ کیوں آ رہی ہے؟ ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہے، بولو ان میں کوئی ایمان والا نہیں، اور ان کو مدینہ ایمان قبول کرنا بھی نہیں ہے، یہ تو مدینہ آ رہے ہیں بزنس کے واسطے، کاروبار کے واسطے، تجارت کے واسطے، کھجور کے باغات کے واسطے، زمین کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے، جائیداد کے واسطے۔ اچھا یہ لوگ جب وہاں سے نکل رہے ہیں نا، قبیلہ بنو تیم سے نکل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ لوگ؟ 14۔ تو امیر کس کو بنائے؟ تو ان میں جو سب سے جوان، سب سے خوبصورت اور جن کی زبان پر فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، جو عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، کہا ان کو امیر بنائیں گے۔ ان کا نام تھا قیس، ساتھ میں بولو ان کا نام کیا تھا؟ قیس۔ کہا وہ جوان اور تندرست اور خوبصورت اور لمبے چوڑے اور اتنا اچھا عربی بولتے تھے کہ ان کے جیسا کوئی عربی بولتا نہیں تھا۔ آسان الفاظ میں کہو کہ عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب ان میں موجود تھی۔ کہا ان کو امیر بنائیں گے، اور چلو مدینہ منورہ آئے، لیکن کوئی ایمان والا نہیں، اور ایمان لانا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو کھجور کا کاروبار ہے، زمین کا کاروبار ہے، جائیداد کا کاروبار ہے، پراپرٹی کا کاروبار ہے، تجارت کا کاروبار ہے۔ آئے اچھا جب یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے اور چاروں طرف اپنا کاروبار اور اپنا بزنس کرنے لگے، تو جہاں بھی جاوے نام ملے، مدینے میں محمد آئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس دکان پر جائے، جس زمین پر جائے، جس باغ میں جائے، جس کھجور کا سودا کرنے جائے، ہر جگہ پر ان کو خبر ملے محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ تو یہ 14 کے 14 سوچنے لگے یہ محمد کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ محمد وہ ہے جو بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ ان کی طرح کوئی نہیں بول پاتا، اتنا اچھا بولتے ہیں۔ تو یہ جو 14 میں جو امیر تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کی عربی بھی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بار کاروبار ہو جائے، پھر ہم اپوائنٹمنٹ لے کر محمد کے پاس جائے، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں محمد کے پاس جائے؟ ایمان قبول کرنے کے واسطے نہ جائے۔ یہ قیس جو تھے نا، قیس، انہوں نے سوچا میری عربی بہت اچھی ہے، اور سنتے کہ محمد کی عربی بھی بہت اچھی ہے، آج مقابلہ ہو جائے، کون آگے اور کون پیچھے، کون جیتے گا اور کون
ارے بھائی چلو ان کا سب کاروبار ہو گیا، اپوائنٹمنٹ لینے گئے تو کسی نے کہا اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ شام کو چلے جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، صحابہ بیٹھے ہوں گے، آپ وہاں چلے جانا، کہہ دینا ہم قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، وہ آپ کا بہت استقبال کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ لوگ جب آئے اور کہا ہم قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے، اور صاف کہا کہ دھرم اور ایمان کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہوگی، ہم تو صرف کچھ بات چیت کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، آنے دو آنے دو آنے دو۔ یہ 14 کے 14 سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور سب سے آگے کون بیٹھے بولو؟ قیس۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ سنو کیا مقصد ہے، سنو۔ آئے آ کر کہا آپ محمد ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو قیس نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کون ہیں؟ میری عربی بہت اچھی ہے۔ قیس نے کہا میری عربی بہت، اور سنا آپ کی عربی، آپ بھی بہت اچھا عربی بولتے ہو، تو یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہمارا مقابلہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے کہ محمد آگے ہے یا میں قیس آگے ہوں، آپ کی عربی اچھی ہے یا بولو میری۔ ہمارے نبی نے کہا کائے کو مقابلہ کرتے ہو، میرے کو تو صحیح معنی میں لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے کو عربی لکھنا نہیں آتا، اور کوئی میرے کو عربی پڑھنے دے تو مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور سچ بتاؤ، پورا مجمع بولو ہمارے نبی کو لکھنا آتا، پڑھنا آتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نہ آپ کو لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے وہ الگ بات ہے، ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہے نا قرآن میں لکھا ہوا کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اگر حافظ ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، بلکہ مدرسے کے بچے تو پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر 21۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر تمہیں تو لکھنا بھی نہ آوے، پڑھنا بھی نہ آوے۔ تو ہمارے نبی نے کہا او قیس تم کس سے مقابلہ کرنے آئے؟ میرے سے مقابلہ کرنے آئے؟ ارے تمہاری عربی اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی۔ تو قیس نے کہا کیسی باتیں کہتے ہو کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ پورا مدینہ کہتا ہے محمد بہت اچھا پڑھتے، بہت اچھا لکھتے، بہت اچھا بولتے، اور آپ کہتے ہو کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ تو سنو ہمارے نبی نے ایسے سر پر ہاتھ رکھا، کہا قیس وہ جو میں بولتا ہوں وہ زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ کہا ہاں میں بہت اچھا بولتا ہوں لیکن وہ میں نہیں، زبان میری ہوتی ہے، کلام۔ اور پورا مجمع بولو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، زبان مبارک نبی کی ہوتی تھی، کلام کس کا ہوتا تھا؟ 23 سال تک ہمارے نبی فرماتے میں نہیں بولا، میں کچھ نہیں کہا، صرف زبان میری ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان آپ کی ہوگی، کلام۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا او قیس وہ بات برابر ہے، میں بہت اچھی عربی بولتا لیکن زبان میری ہوتی ہے، کلام کس کا ہوتا؟ وہ قیس تو مقابلہ کرنے آئے تھے نا، کہنے لگے میرے کو اسے کوئی مطلب نہیں، کیا زبان نے کیا کلام، میں تو مقابلہ کرنے آیا ہوں، بس ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اور قیس نے پورے مجمع کو کہا دیکھو اب ایک طرف محمد ہے، ایک طرف قیس ہے، یہ بھی عربی بولیں گے، میں بھی عربی بولوں گا، آپ لوگ فیصلہ کریں گے آپ کی ان کی عربی اچھی ہے یا میری عربی زبان اچھی۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو شروع ہو جائے مقابلہ۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کہنا ہے۔ کہا نا میں مہمان ہوں، آپ پڑھو گے۔ کہا محمد آپ پڑھو گے، پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھو گے، میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھو گے، میں اور اس سے اچھا پڑھوں گا، تاکہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کا کلام پیچھے ہوتا ہے اور میرا کلام۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، کون کون میرا ساتھ دے گا ابھی؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا،
کیونکہ اب ہمارے نبی پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے اپنی گردن مبارک کو جھکا دیا. بولو گردن مبارک کو جھکا دیا. صحابہ کرام نے بھی گردن مبارک جھکا دی. اور کیا انداز ہمارے نبی کے پڑھنے کا. اور کیا پڑھا معلوم؟ اس سورت کو شروع کیا جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دیں گے نا؟ میرا ساتھ دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ بیٹھے ہیں, وہ قیس وہ بھی بیٹھے ہیں, اور وہ 14 آدمی کی جماعت بھی بیٹھی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سب پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس ہمارے نبی یہاں پر ٹھہر گئے, یہاں پر الرحمن سے شروع کیا, فبأي آلاء ربكما تكذبان پر ٹھہرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نیچے تھا. بس ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, اور ہمارے نبی نے دیکھا وہ قیس, ان کا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے, پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس, اے قیس کیا ہو گیا؟ مقابلہ کرنے آئے تھے نا, تم تو رو رہے ہو, کیا ہوا کیا؟ قیس نے کیا کیا معلوم؟ کاپتا کاپتا ہاتھ آگے لے گئے, کہا محمد کچھ نہیں مانگتا, ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے, ایک بار کچھ نہیں کہتا میں, ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا, الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. کیا انداز ہوگا اللہ کی قسم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا. جب ہم پڑھتے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی زبان مبارک نہیں. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا. اسی آیت پر آئے, پورا مجمع پڑھے گا, اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس ہمارے نبی یہاں پر رکے. قیس کو دیکھا, ان کا پورا بدن تھر 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 کانپ رہا ہے, پورا بدن پسینے سے شراب ہو رہے اور پورا بدن سے تڑپ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قیس کیا ہو گیا؟ پہلی مرتبہ پڑھا تو تمہارے چہرے پر آنسو تھے, ابھی تمہارا پورا بدن کانپتا ہے. قیس نے کہا ایک مانگ مانگتا ہوں, ایک مانگ مانگتا ہوں, شاید میری جان چلی جائے, ایک چیز مانگتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ کہا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. تو وہ تیسری مرتبہ کیسا پڑھنا ہوا ہوگا. سارے صحابہ رو رہے ہیں, سارا مجمع بلک رہا ہے, سارا مجمع تڑپ رہا ہے, سارے مجمع میں حرارت ہے. اور ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ اپنے انداز میں پڑھا اور اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت پر آئے یتململ. وہ قیس جو تھے نا وہ پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہا قیس یہ کیا کر رہے ہو؟ پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے ہو, کیا ہوا کیا؟ وہ قیس نے کہا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور پھر کہا قیس تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے نا, تم نے تو کچھ سنایا ہی نہیں. قیس نے کہا میں کیا سناتا, واللہ ما ھذا کلام البشر الا ھذا الا کلام اللہ. وہ قیس نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ صرف اور صرف پیدا کرنے والے کا کلام ہے. میرے پیارو, یہ قرآن کی طاقت ہے. میں پھر آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہمارے نبی نے پوری سورہ رحمان پڑھ کے سنائی؟ ایک رکوع پڑھ کے سنایا؟ صرف آدھا پیج. کتنا؟ آدھا پیج. حضرت قیس, ان کی پوری جماعت, سب نے ایمان قبول کیا. وہی قرآن تو ہمارے گھر میں بھی ہے, اور ہمارے گھر میں آدھا پیج نہیں ہے,
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے اورنگ آباد میں ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہے، کم سے کم، غریب ہوگا یا امیر ہوگا، پورے 2 قرآن ہیں، 30 پارے والے 2 قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ اگر ایک آدھا صفحہ قرآن کریم کا پوری زندگی کو بدل سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر کمینہ غدار کون ہوگا کہ مہینہ گزر جاتا ہے ہمیں قرآن اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوں گے کتنے کمینے بیٹھے ہوں گے، کتنے غدار بیٹھے ہوں گے، اور قاری احمد علی آ رہا، آنے دو، قاری احمد علی آ رہا، قاری احمد علی آ رہا۔ تو نے آج پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا؟ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کو لینے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، لیکن اللہ یہ تو پوچھے گا میرے نبی کا کلام تھا، روزانہ کتنا پڑھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ قرآن تیرے سامنے قرآن ہے، حقیقت میں اس میں میرے نبی کے آنسو مبارک چھپے ہیں۔ یہ قرآن کو امت تک لانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے، آج کون ابا کیا قربانی دیتا ہے؟ کون ابا کیا قربانی دیتا؟ اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے جنہوں نے اسلام اور ایمان کے واسطے سب کچھ قربان کیا۔ وہ ابا پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے زمانے میں 3 بیٹیوں کے جنازے خود اٹھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہمارے نبی کے سامنے اللہ کو پیاری ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ، وہ بھی ہمارے نبی کے زمانے میں انتقال کر جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، وہ بھی ہمارے نبی کے زمانے میں اللہ کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے کیسا امتحان ہمارے نبی پر رکھا، حضرت زینب کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں، حضرت رقیہ کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں، حضرت ام کلثوم کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھا کر آج ہمارے اورنگ آباد میں ہمارے گھر میں وہ قرآن آیا۔ اور میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں وہ نالائق بیٹھے ہیں جنہوں نے 15 دن ہو گئے قرآن کریم کو محبت سے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، قرآن کریم کو محبت سے چوما بھی نہیں ہے، کبھی گھر میں آ کے اپنی بیوی کو پوچھا بھی نہیں کہ وہ جو میں قرآن لایا تھا وہ صاف ستھرا رکھا ہے جگہ پہ۔ گھر میں سب بارے میں پوچھا ہوگا، ٹی وی چینل کے بارے میں پوچھا ہوگا، اپنے موبائل کے بارے میں پوچھا ہوگا، اپنے بچوں کا یونیفارم پوچھا ہوگا، اپنا کھانا پینا پوچھا ہوگا، اپنا شرٹ پینٹ کے بارے میں پوچھا ہوگا، لیکن کبھی پوچھا وہ 15 دن پہلے میں نے قرآن لا کے رکھا تھا گھر میں، کتنے بچوں نے قرآن پڑھا؟ میں نے کتنا پڑھا؟ میری بیوی تم نے کتنا پڑھا؟ یہ جامعہ اسلامیہ انعام العلوم، قسم اللہ کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ مدرسے ہے نا جہاں 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ میرے اورنگ آباد والوں، ہماری قوم میں کیا نہیں ہوتا؟ ہمارے موبائل میں یہ رات کو 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، صبح 4 بجے، رات کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہمارے جوان موبائل میں زنا کرتے ہیں، موبائل میں چوری کرتے ہیں، موبائل میں ننگی عورت کا ناچ دیکھتے ہیں، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، موبائل میں کسی پر تہمت لگاتے ہیں، موبائل میں کسی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ ہم سے ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارا باپ جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سے ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا ہے۔ میرے پیارو، وہ موبائل میں گیم کھیلنا، آوارہ گردی کرنا، میرے دوستو کب کا اوپر والا عذاب دے دیتا۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو شاید ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ شکر مانو ان علماء کا، شکر مانو ان حافظوں کا، شکر مانو ان قاریوں کا، شکر مانو ان علماء کا کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ سنائی۔ ورنہ کون باپ ہے جو بتائے کہ میں روزانہ وقت نکال کر میرے بچے کو سورہ فاتحہ صحیح کراتا ہوں، میں روزانہ وقت نکال کر میرے بچے کا قرآن سنتا ہوں؟ نہیں ہے کوئی باپ، کیونکہ وہ باپ کی خود کی سورہ فاتحہ صحیح ہوئے تو بچے کی سورہ فاتحہ صحیح کراوے نا۔ وہ باپ خود قرآن اٹھاتا ہو تو بچے کو قرآن کی تلقین کرے نا۔ کیا زندگی بنا کے رکھی ہے میرے پیاروں۔ اس لیے آج میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آج کے حالات میں اگر ہم کو سکون اور اطمینان چاہیے
تو سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے ہاتھ میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے؟ ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی. میرے دوستو، مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل میں، حضرت مفتی مولانا محمود الحسن صاحب جب مالٹا کی جیل میں، اور مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے، کہا میں ایک چیز سیکھ کر آیا ہوں، ایک چیز سیکھ کر آیا ہوں. اور پھر سب نے کہا کیا سیکھ کر آیا ہو؟ کہا دو باتیں کروں گا. مالٹا کی جیل میں تھا، یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور نمبر 2، آپس کے جھگڑے ختم ہو جانا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچتے ہیں، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کا جلن، ایک دوسرے کا حسد، ایک دوسرے کا کینہ، ایک دوسرے کا کپٹ، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی نفرت، یہاں تک معاف کرنا. ہم نفرت کی وہ حد کو پار کرتے ہیں کہ جادو جیسے گناہ سے بھی پھر ہم نہیں بچتے ہیں. میرے پیاروں، کہاں کہاں جاتے، شرک کرتے، کفر کرتے، اور معلوم نہیں کس کو برباد کرنے کی اسکیمیں بناتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں، تو آج سے کون کون تیار ہے؟ میں پہلی بات پر آ رہا ہوں قرآن کے لیے. بولو تیار ہو؟ نہیں انشاءاللہ. دیکھو میرا وقت بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اس لیے میں ایک بات اور قرآن پر ایک بات بتا دوں. ارے بولو بتا دوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیے مدرسے میں ہمارے بچے کیوں آتے ہیں. میرے پیاروں، آج دادا کو دیکھو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے اوپر پر دادا کو دیکھو سورہ فاتحہ صحیح نہیں، ابا کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں. لیکن ہمارا بیٹا یا ہمارا پوتا ایسے مدرسوں میں آتا ہے، جیسے جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں ہے، ایسے مدرسوں میں آتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے. معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے تو قرآن پاک کا حافظ ہے، تو جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں حافظ ہوا تھا، تو قرآن پاک کا بولو حافظ ہے. دیکھ وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ جہنم بتائیں گے. دیکھ وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں. کسی کو پہچانتا ہے تو کہے گا اللہ اللہ پہچانتا ہوں، وہ میری امی ہے، وہ میرے ابا ہے، ارے وہ میرے چچا ہے، ارے وہ میری پھوپھی ہے. اللہ کہیں گے او میرا بندہ تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، اشارہ کرتا جا، میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی قسم کھا کر کہو قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں تاکہ ہم کو سمجھ میں آوے کہ ہمارے یہاں کا جوان وہ کام نہیں کرتا جو وہ زمانے کے بوڑھے کرتے تھے. ابھی تو بوڑھے بھی بڑے عجیب ہو گئے. یہ دیکھو یہ ہمارا، اس کے ساتھ میری 30 سال سے دوستی ہے. میں بڑھاپے پہ جا رہا ہوں، یہ ریورس جوانی پہ آئے جا رہا ہے. ہاں کچھ بوڑھے کو بھی میں نے دیکھا، علماء کرام معاف کرے، مفتی صاحب معاف کرنا، میں نے کچھ بوڑھے کو بھی دیکھا. مفتی انی صاحب ایک تو بیچارے کو دکھتا نہیں ہوگا، اور موبائل کم بخت بوڑھا موبائل. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ موبائل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے مجھ سے کہا، اور میں قبرستان میں تھا اس وقت، میری امی کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا. ایک اللہ کے ولی آئے، بات میں انہوں نے مجھ سے کہا، صحیح میں مجھے اتنا اس وقت ٹینشن ہوا. مجھے کہا قاری صاحب بیان میں بولو، غلط موبائل کا استعمال نہ کرے، ورنہ لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو قربان جاؤ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھے صحابی، بولو کیسے صحابی، جن کو نظر برابر نہیں آتا، سننا نہیں آتا، ہاتھ یوں کانپتے، پاؤں سے لڑکھڑا رہے ہیں. اچھا وہ زمانے میں چشمے بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا کان کا مشین ہوتا تھا نہیں، ہاتھ اور پاؤں کا بیلٹ ہوتا تھا، ویل چیئر ہوتی تھی. وہ بیچارے ایسے دھیرے دھیرے ڈنڈا لے کے دھیرے دھیرے آ رہے. ان کو بیچارے کو نظر بھی نہیں آتا، کان سے سن بھی نہیں سکتے، برابر بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کانپتا، پاؤں بھی کانپتا. جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا وہ دور سے آ رہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا بھائی راستہ کرو، دیکھو بیچارے بوڑھے میں آ رہے ہیں، ان سے نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، آنے دو ان کو آنے دو. اچھا وہ بوڑھے صحابی آئے، آ کر بیٹھے. اچھا چہرے سے ایسا لگتا تھا، صحابہ فرماتے ایسا لگتا تھا ابھی وہ کہیں گے میں بہت بوڑھا ہوں، میرا کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، میرے کچھ پینے کا بندوبست کر دو، اب میرے گھر میں میرے کو کوئی پوچھتا نہیں. سب نے کہا ہم نے یہ سمجھا کہ آ کر شکایت کریں گے. انہوں نے آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی کھانا پینا کچھ مانگنے نہیں آیا، مجھے اتنا بتاؤ روزانہ میرے کو کتنا قرآن پڑھنا ہے. بولو سبحان اللہ. کون پوچھ رہے ہیں؟
ہم لوگوں کے لیے سوائے رونے کے کچھ نہیں. کیا سوال پوچھ رہے, مجھے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی خوشی آئی کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں پوچھ رہے مجھے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک کام کرو, تم پوچھتے ہو نا روزانہ کتنا قرآن پڑھنا, تو ایک کام کرو, جتنی قرآن کریم میں ذوات الراء, جتنی قرآن کریم میں ذوات الراء صورتیں, وہ سب ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ. اب ذوات الراء یعنی کون سی سورت پڑھنے کا وہ ہم کو نہیں معلوم. علماء بتاتے ہیں کون سی سورت جس کے شروع میں را ہو, جس کے شروع میں کیا ہو, را ہو. جیسے الف لام میم را, کہا یہ سورت جو ہے نا وہ تم کو پڑھنے کا جس کے شروع میں الف لام میم ہو, الف لام میم را ہو, وہ سورت پڑھنے کا. وہ معلوم ہے وہ جو کون تھے بوڑھے, انہوں نے کہا لا استطیع بہذا, نہیں میرے نبی نہیں پڑھ سکوں گا, میرے کو برابر نظر نہیں آتا, اب میری زبان موٹی ہو گئی, میں یہ سب صورتیں نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ الف لام را والی صورت, الف لام میم را والی صورت میں نہیں پڑھ پاؤں گا, ذوات الراء والی صورت میں نہیں پڑھ پاؤں گا. اچھا ہمارے نبی ہوتے تو کیا کہتے, اچھا چلو تم بوڑھے ہو رہنے دو. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ذوات الراء والی صورت نہیں پڑھ سکتے, ایک کام کرو ذوات حامیم پڑھ لینا. کیا پڑھ لینا, ذوات حامیم, یعنی ہر وہ صورت روزانہ ایوری ڈے پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے, حامیم. بولو شروع میں کیا ہے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ پڑھ لینا. تو وہ صحابی جو تھے نا بوڑھے رونے لگے, رو کر کہنے لگے میرے نبی معاف کرنا, نہیں پڑھے جائے گا. وہ ذوات الراء بھی نہیں پڑھی جائے گی, اور بولو یہ ذوات حامیم بھی نہیں پڑھی. تو کیا کہا معلوم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اچھا تو ایک کام کرو, جب تم سے وہ صورتیں نہیں پڑھی جاتی بڑی بڑی, تو تم روزانہ مسبحات پڑھو. کیا پڑھو, مسبحات, یعنی ہر وہ صورت پڑھو جس کے شروع میں سبح یسبح, بولو شروع میں کیا ہو, سبح یسبح, سبح للہ ما فی السماوات والارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ سب مسبحات پڑھو. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا میرے سے, وہ ذوات الراء بھی نہیں. اچھا ہم ہوتے نا, ہم اتنے ہوشیار نہ کہتے انشاءاللہ, ہم کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے, کوئی ٹینشن, انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے بھاگنے کا راستہ. وہ کتنے سچے ہوں گے, کہا نہیں ذوات الراء بھی نہیں, ذوات حامیم بھی نہیں, یہ مسبحات بھی نہیں, نہیں اللہ کے رسول میرے سے نہیں پڑھا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی تم سے نہیں پڑھا جائے گا, کہا نہیں پڑھا جائے گا. اچھا ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے چلو جاؤ بہت ہو گیا. کتنے آپشن دینے کا, پہلا آپشن دیا ذوات الراء نہیں, ذوات حامیم نہیں, مسبحات نہیں. ہاں میرے جیسا ہوتا تو ٹھیک ہے جاؤ السلام علیکم بعد میں ملا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ایک سورت پڑھو گے, ایک سورت روزانہ ایک سورت پڑھو گے جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو جمع کر دیا ہے. ایک سورت پڑھو گے, خالی ایک سورت پڑھو گے. اب وہ بھی کیسے معلوم, وہ صحابی مسکرائے, ابھی تک روتے تھے نا, مسکرائے, کہا اللہ کی قسم ایک سورت بتاؤ گے تو پڑھوں گا, مگر اللہ کی قسم اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کتنے صاف بولنے والے, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم اب ایک ہی سورت پڑھوں گا, اس سے زیادہ اللہ کی قسم نہیں پڑھوں گا, اور اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے سورت بتائی, سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہ. یہ سورت ہمارے نبی نے بتائی. وہ صحابی کو جیسے دنیا مل گئی ہو, دنیا کی دولت مل گئی ہو. وہ بوڑھے صحابی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور دھیرے سے اٹھے اور کہا اللہ کے رسول اب آنکھ بند ہونے تک روزانہ یہ سورت کو اپنے سینے سے لگاؤں گا, روزانہ پڑھوں گا. جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں, میرا کوئی بھی امتی پڑھے اللہ اس کو فلاح دے گا, یعنی دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی, جنت بھی اس کے قدموں میں ہوگی. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت؟ یہاں 60% کو وہ سورت یاد نہیں ہوگی. موبائل کا فیس بک معلوم ہوگا, اسٹیٹس معلوم ہوگا, انسٹاگرام معلوم ہوگا,
یوٹیوب معلوم ہوگا، موبائل کا چینل معلوم ہوگا، موبائل کا فنکشن معلوم ہوگا، سنیپ چیٹنگ معلوم ہوگی، کیسا کسی کو دھوکہ دینا معلوم ہوگا، کرکٹ کیسا دیکھنا معلوم ہوگا، بالی ووڈ ہالی ووڈ کیسا دیکھنا سب معلوم ہوگا، لیکن سورہ زلزال نہیں معلوم ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں، یہ سورت پڑھ لو گے دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو بھائی، یاد والے ہاتھ اوپر کرو نا، سب لوگ کائے کو ہاتھ اوپر کرتے ہو بھائی؟ باقی سنتے رہو نا، سنو نا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے۔ بھائی آج پہلی بات یہاں سے کر کے جا رہا ہوں، آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں۔ کون کون دے گا؟ بچوں سے نہیں، طلبہ نہیں، انہوں نے تو 24 گھنٹہ دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ جو پبلک آئی ہے، جنتا، آدھا گھنٹہ بولو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیا کرو گے معلوم؟ اس آدھے گھنٹے میں 24 گھنٹے میں صرف ہاف این آور میں آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں، جو ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس آدھے گھنٹے میں قرآن سیکھو گے اور سکھاؤ گے انشاءاللہ۔ نہیں آتا ہے تو؟ آتا ہے تو کتنی دیر؟ قسم اللہ کی دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ کب تک رونا روتے رہو گے؟ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پر تلاوت ہوگی، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ہمارا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ پہلی بات۔ سب تیار نا؟ میں پوائنٹ سے پوائنٹ جا رہا ہوں۔ ابھی کتنی دیر باقی ہے میرے پاس؟ 1 گھنٹہ اور باقی ہے۔ یہ آ گیا کنٹرول میں، آ گیا؟ پہلے بہت اچھلا، آ گیا کنٹرول میں۔ بیوی کا معاملہ یہ ایسا ہے، اچھے یہ علماء کو پوچھو نا، کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول بھی پڑھے، مدرسہ بھی پڑھے، اور میں تو کہتا ہوں دونوں پڑھنا چاہیے، دین اور ہم کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید، مدرس کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، آرکیٹیکٹ، کانٹریکٹر، مطلب مجمع البحرین، دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونا چاہیے۔ پھٹاپٹ جب بولو تو خطبہ بھی عربی زبان میں پڑھا دے وے، نماز بھی پڑھا دے وے، اردو میں بیان بھی کر لے وے، کوئی کہے کہ انگلش میں بیان کر تو پھٹاپٹ انگلش میں بھی بیان کرے۔ ایسا ہونہار بچہ ہمیں یہاں پر چاہیے، تاکہ میرے دوستو اس کا جو یہ علم ہوگا وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں بھائی دینی علم بھی، اور میرے ساتھ خود واقعہ ہوا، میری عمر جب 25 یا 26 سال کی تھی، میں زمبابوے گیا۔ زمبابوے کی راجدھانی ہے ہرارے۔ اب میں رات کو پہنچا تھا، رات کو 2 بجے فلائٹ اتری، وہاں کھانا وانا کھایا، فجر کی نماز میں میرے کو لے گئے۔ اب وہ میری 25-26 سال کی عمر، میری بھی جوانی جولانی تھی، بڑے دھوم دھام سے میں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی، اور ذکر کی مجلس کے بعد مجھے کہا کہ آپ تھوڑا بیان کریں۔ اب وہاں کے ذمہ دار نے مجھے کہا بیان کرے، تو بیان کرنا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھا، میں نے کہا محترم دوستوں اور بزرگوں، پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا، مجھے کہا انگلش انگلش اونلی انگلش۔ میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے والدین مرحومین کا شکریہ ادا کیا، ہمارے اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی وقت میں نے بات کو بدلا اور ابھی بھی ہم ساؤتھ افریقہ جاتے، یو کے جاتے، زامبیا جاتے، زمبابوے جاتے، ملاوی جاتے، یہ آپ کے سامنے اردو میں بیان کرتا ہوں، آپ بولو تو پھٹاپٹ ابھی انگلش میں بھی شروع ہو جاؤ میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن معاملہ کیا کہ ابھی میں انگلش میں شروع ہوں گا نا تو ایسا لگے گا جیسا کوئی باؤنسر بال ڈال رہا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسے علم نالج، ایجوکیشن، تعلیم، اس لیے کہ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، آپ تو مکہ مکرمہ میں تھے، غارے نہیں آواز سے بولو کہاں تھے؟ غارے حرا میں تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے،
اور اپنی اصلی شکل میں آئے. بولو اپنی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, جیسا پورا غار نور سے بھر گیا. اور حضرت جبرائیل نے آ کر یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ اٹھو نماز نہیں کہا نماز. ارے بولو نماز کے لیے کہا. اچھا یہ کہا کعبہ ہے, کعبہ یا آپ غار ہرا میں ہو وہاں کعبہ ہے, چلو حج کرو طواف کرو, کہا. یہ کہا ارے میرے نبی غار ہرا میں بیٹھے ہو, مکے میں کتنے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے, چلو سب کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ, کہا. نہ نماز کہا, نہ کھانے کو کہا, نہ کھلانے کو کہا, نہ طواف کو کہا, نہ صفا مروہ پہاڑی پہ جانے کو کہا. کیا فرمایا؟ اقرا, پڑھو. کیا فرمایا؟ اقرا. بولو ساتھ میں بولو, کیا فرمایا؟ اقرا, پڑھو. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں نبی قارئ, میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا, میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا, تم کہتے ہو کہ پڑھو. حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا اقرا, پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا کہا نا میرے کو پڑھنا نہیں آتا. سننا, حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ ہمارے نبی کو ایسے ایسے جیسے کوئی گلے لگاتا نا, ایسے گلے لگا کر تھوڑا سا دبا کر کہا اقرا, پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آتا پڑھنا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. معلوم اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل کہو اپنے رب کے نام سے پڑھو. جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک, اللہ کے نام سے پڑھو, ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ آگے امت بھی پڑھے گی, حافظ بھی بنے گی, ڈاکٹر بھی بنے گا, قاری بھی بنے گا, لویر بھی بنے گا, عالم بھی بنے گا, آرکیٹیکٹ بھی بنے گا, مفتی بھی بنے گا, کانٹریکٹر بھی بنے گا. لیکن جو بنے گا وہ بنے گا. اللہ کے واسطے پڑھے گا تو آبادی ہوگی, رب کے واسطے پڑھے گا تو آبادی ہوگی, سب کے واسطے پڑھے گا تو بربادی ہوگی. تو ہم کو پڑھنا ہے, لیکن کس کے واسطے پڑھنا ہے؟ خدمت کس کی کرنا ہے؟ مخلوق کی. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جبرائیل کہہ دو اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے پیارو 23 سال میں پورا قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. 23 سال میں روزانہ کتنا وقت آپ سے مانگتا ہوں؟ صحیح بولو, جو دینے کے لیے تیار ہے وہی ہاتھ اوپر کرے. دیں گے انشاءاللہ. وہ آدھے گھنٹے میں قرآن کو کیا کریں گے؟ صحیح ہے. یہ ایک بات میری ہو گئی. میں دوسری بات پر آ جاؤں. ارے آ جاؤں دوسری بات پر. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو نا, بہت جلدی جلدی پٹاپٹ. دوسری بات کون سی معلوم؟ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اتنا آہستہ بولو گے اور بھی آہستہ بولو گے. پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی. کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی نہیں. اللہ کے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. محبت کرتے ہو؟ ارے جو کرتا ہاتھ اوپر کر دینا. میں محبت کرتے. آپ لوگ گھبراتے بہت ہے. کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ یہاں اورنگ آباد میں بیوی سخت ہے کہ اوکے. ہمارے گجرات میں ٹینشن ہے. میرا تو عجب معاملہ. میں مہاراشٹر کا, میں بیوی یو پی کی, مفتی انیس. کیسا میل اللہ نے ملایا ہے بھائی. وہ ڈھونڈو گے تو یہاں اوکے, بیوی کا معاملہ اوکے. آپ کو معلوم ہے ایک جگہ ہسبینڈ بہت پریشان تھا. بولو کیا تھا؟ بہت پریشان. تھک گیا بیچارہ, بیوی سے تھک گیا. کیا کرے, تھکا کیا کرے. آخر میں اس نے کیا معلوم؟ ایک دن صبح میں 9 بجے اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا, مسواک کیا, وضو کیا, اور مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھا, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. یعنی اللہ میرے کو موت دے دے, یہ نہیں چاہیے اللہ. یہ جھنجھٹ, روز کی جھنجھٹ, کٹ کتنا کٹ روز آنا. اللہ میرے کو اٹھا لے. وہ بیوی نائیگاؤں کی تھی. ہو سکتا ہے یہ مولانا میں سے کسی کی بیوی ہوئے. اور نائیگاؤں کی بیوی تھی.
اس نے دیکھا کہ صبح 9 بجے میرا شوہر کم وقت فجر نہیں پڑا، صبح 9 بجے 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا مانگتا کیا ہے؟ تو بیوی نے دیکھا وہ مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے، تو بیوی نے کیا کیا عملوں میں، وہ بھی گئی مسواک کی، وضو کی، اس نے بھی مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز اس نے بھی پڑھی اور اس نے بھی ہاتھ اٹھایا. اور عورتوں کو تو ویسے بھی رونا بہت جلدی آتا ہے، ہاں ایسا لگتا ہے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹی ہوئی ہے، پھٹاپٹ رو لیتی ہے. تو اس نے بھی دعا ہو رہا اللہ اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میں تھک گئی ہے، گھر میں تھک گئی، اللہ میرے کو اٹھا. اس نے جو رونا شروع کیا یہ ہسبینڈ نے سنا تو ہسبینڈ نے کہا سبحان ربک رب العزت، کہا اللہ میری نہیں. دیکھو یہ توا گرم ہو گیا، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں میرے دوستوں. بولو نا ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں نے جو سوال کیا تو وہ الگ تھا. محبت کرتے؟ کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے گا، پیار سے بولو ہم نبی سے محبت کرتے تھے. بولو بولو محبت کرتے تھے، کرتے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پکا وعدہ بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے. وعدہ پکا نا؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آج کل میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کسی کو کرکٹر بہت پسند آتا ہے، وہ ٹی شرٹ بھی اس کے جیسا پہنتا ہے، وہ اس کے پیچھے 12 نمبر تو اس کے پیچھے بھی 11-12 نمبر لگے ہوتے ہیں، اور سٹائل بھی ویسے ہی چلنے کی ہے. اور کسی کو بالی ووڈ والا بہت پسند آتا ہے. اس لیے یہاں یہ علماء مفتی صاحب آپ ہیں نا، محتمم ہے نا، یہ جتنے لوگوں نے ٹوپی پہنے نا، طلبہ نہیں اساتذہ نہیں، باقی جتنے لوگوں نے ٹوپی پہنے نا، پہنے نہیں ہے میرے کو پہنا ہے. صحیح میں اگر میں ان کی ٹوپی اٹھاؤں نا، ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو، یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے، یہ علاقہ یتیم ہے، یتیم. یہاں بھی بال نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہاں سے بیوہ پیدا ہوا ہے. اچھا یہ پیچھے کا علاقہ دیکھو تو یہ بھی ٹکلا ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق. اور بال یہاں پہ وہ بھی کیسے معلوم، ایسے کھڑے ہو. اور کیا کرے گا معلوم، وہ بائک وائک چلائے گا، بریک مارے گا اور پھر یوں کرے گا یوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ ایسے بال میں اتنا خراب کارٹون دکھتا ہے، کوئی لڑکی آئی لو یو بھی نہیں بولے. ایسا کارٹون دکھتا ہے، صحیح میں مذاق نہیں کرتا، صحیح کہہ رہا ہوں مذاق نہیں کرتا. آپ بھی بولو کارٹون دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ اچھا اور اس کو پوچھو ایسا کیوں، تو کہتا ہے وہ پکچر دیکھنے گیا تھا تو وہ بالی ووڈ والے نے ایسے بال بنائے. ارے کتنے لوگوں کو آپ نے اورنگ آباد میں دیکھا ہوگا جینز پہنتے، جینز، اور جینز پہننا جائز ہے. بولو جینز پہننا حرام نہیں ہے، جائز ہے. مگر پھٹی ہوئی جینز پہننے کا، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے دھاگا نکلا ہوا، یہاں سے جینز پھٹی ہوئی. ایک کو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں تیرا باپ بھکاری ہو گیا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا. میں نے کہا اسی تو جینز پہن کے آیا؟ تو مجھے کہتا ہے وہ تو پکچر میں نا وہ ہیرو نے ایسی جینز پہنا ہے، ایسی جینز تو میں نے بھی ویسا، اس کی سٹائل میں اس کی نقل. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا ہے. ورنہ یہاں تو دکان کھلی کی کھلی رہ جاتی. یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے پاولی اور کیسے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو بولو تو بھائی کرکٹر کی نقل کرتا، کوئی بالی ووڈ کی نقل کرتا، کوئی ہالی ووڈ کی نقل کرتا. میں نے کہا کیوں نقل کرتا؟ کہا مولانا کیا پردے پر وہ ایکٹنگ کرتا ہے. میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم وہ پردے پر اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے، لیکن وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے. اللہ کی قسم اورنگ آباد والوں، نائیگاں والوں، جامعہ اسلامیہ انعام العلوم والوں، وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے. کرکٹر، بالی ووڈ، ہالی ووڈ زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی کہاں پر کمال بتاتے ہیں؟ تو محبت کس سے کرنے کا؟ جو زمین پہ کمال بتاوے یا جو آسمان پر کمال بتاوے؟
تو وہ بیوقوف ہے جو زمین والے سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرو جو کمال کہاں بتاتا ہے؟ آسمان پر۔ تو کرو گے محبت کرو گے، بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں کوئی خاموش نہیں رہے گا، ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا۔ کون کر سکتا ہم میں سے کوئی؟ چاند کو یوں کرے آدھا ادھر آدھا ادھر، ہے کوئی بالی ووڈ والا جو کرے ایسا؟ وہ پردے پہ نہیں کر سکتا، حقیقت میں کیا کرے گا بھائی؟ یہ ہمارے نبی اکیلے ہیں جو حکومت کس پر کر رہے ہیں؟ آسمان پر، چاند پر حکم۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، 1400 صحابہ ساتھ میں ہے، ہمارے نبی سفر میں ہے، 1400 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ میں ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا جہاں سورج ڈوبا تھا، ہمارے نبی نے وہاں پہلی مرتبہ یوں اشارہ کیا، دوسری مرتبہ اشارہ کیا، تیسری مرتبہ اشارہ کیا، 1400 صحابہ قسم کھا کر کہتے گئے ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا ہمارے نبی وہ 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 نبی، مکہ کے جنگلوں میں جائے ہمارے نبی، مکہ کے صحرا میں جائے ہمارے نبی، مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ محبت کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ بتا دوں وہ بات بتاؤں؟ ارے بولو نا بتاؤں۔ حضرت موسیٰ، کون؟ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ جلدی جلدی وقت ختم ہو رہا ہے، بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر، پہاڑ پر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور ایسی بات چیت کرتے تھے، اتنی صاف ستھری بات چیت کرتے تھے کہ ہمارے موبائل میں تو نیٹ ورک فیل ہوتا ہے، کبھی ایرر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ اور اللہ کی بات چیت میں کبھی نیٹ ورک فیل ہوا؟ کبھی ایرر آیا؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے پیغمبر موسیٰ، آ جاؤ، ہم آپس میں چپکے باتیں کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے بہت لمبی بات کی، بولو بہت۔ جب بات لمبی ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت لمبی بات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بہت لمبی بات ہوئی۔ اللہ نے کہا جاؤ آج سے تم کلیم اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ٹرافی دے دی۔ بھائی ابھی میرے کو کتنے لوگوں نے وہ پہنایا؟ کیا 3-4 ہار پہنا ہے؟ اتنا تو میرے کو شادی میں بھی کسی نے نہیں پہنایا تھا۔ 3-4 ہار میرے کو پہنا ہے، اس کو بھی جوان کو بھی پہنایا، ہار وار پہنا ہے، یہ ابھی اور جوان ہو جائے گا۔ یہ ہار وار میرے کو پہنا ہے، اچھا لگتا ہے۔ بھائی کوئی ٹرافی دیتا ہے، کوئی شال دیتا ہے،
کوئی ہار دیتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. لوگ باقاعدہ موبائل پہ فوٹو نکالتے ہیں کہ قاری صاحب کھڑے رہو, تھوڑی دیر کھڑے رہو, ہمارا فوٹو آ جائے. اچھا لگتا ہے میرے پیارو. جب ہم کو یہ آج کل کے شال اور ٹرافی اور ہار اچھے لگتے ہیں, تو اب جب اللہ نے اتنی بڑی ٹرافی دی, اے موسیٰ جاؤ آج سے تم کلیم اللہ ہو, یعنی تم مجھ سے بات کرتے رہو گے, میں تم سے بات کرتا رہوں. اور ٹرافی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ, یہ قیامت تک میرے موسیٰ تم کلیم اللہ رہو گے, تم مجھ سے بات کرتے رہو گے اور میں تم سے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے پہاڑ پر, کہا اللہ میں, بولو میں کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں کلیم اللہ, مطلب میں آپ سے بات کرنے والا, اب مجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, میرے آخری نبی آئیں گے, ان کا مقام تم سے بھی اونچا ہوگا. بولو سبحان اللہ. میرے آخری پیغمبر آئیں گے, ان کا مرتبہ تم سے بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اللہ آپ نے تو مجھے ٹرافی دی ہے, آپ نے مجھے کہا ہے کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا بے شک میں اب بھی کہتا ہوں تم کلیم اللہ, لیکن آنے والے حبیب اللہ. بولو آنے والے, آواز نہیں آ رہی ہے, آنے والے, میں فرق بتانا چاہتا ہوں, بولو آنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے, کہا مل فرق بین الحبیبی والکلیم. اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب. اللہ میں یہ پہاڑ پہ کھڑا ہوں, اللہ بتا دے میں کلیم اللہ. بولو میں کلیم اللہ, آنے والے حبیب اللہ. ہم دو میں ڈفرنس, ہم دو میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پورا مجمع سبحان اللہ بول دے گا. آواز نہیں آ رہی ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ الحمدللہ, ایک مرتبہ اللہ اکبر. بہت پیارا فرق, بہت پیارا فرق. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم, اب بولتے جاؤ موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرق بتایا. قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب الله والحبيب من يحبه الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ آنے والے حبیب اللہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آنے والا حبیب اللہ, حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو, اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. ایک بات بتاؤ, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. ارے بولو نا ہمارے نبی ہم سے, نہیں ایمان سے بولو نا, ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے. اللہ کی قسم بہت محبت کرتے تھے. نہ رات کا چین دیکھا, نہ دن کا سکون دیکھا. محبت کرتے تھے نا, کتنی محبت کرتے تھے میرے پیاروں. بس ایک فکر تھی ہمارے نبی کو, میرا امتی جہنم میں نہ جائے, میرا امتی جہنم میں نہ جائے. آپ کو معلوم ہے قیامت آئے گی نا, بلند آواز سے, ٹائم میرے پاس کم ہے, بولو نا قیامت آئے گی نا, ساتھ میں بولو نا قیامت آئے گی نا. اللہ نے فرمایا, بولو اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولو قیامت. ابھی میں ترجمہ کرنے پر نہیں آتا, بس اتنا بولو قیامت. قیامت میں ایک بہت لمبا چوڑا میدان ہوگا. اچانک اللہ کا اعلان ہوگا, اللہ کا اعلان ہوگا ممبر لائے جائے, ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے, نور کے ممبر لائے جائے. اوہ میرے پیاروں, ہم نے مسجد کا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی سٹیج پر بڑا ممبر دیکھا ہوگا, یا کوئی ہم نے پردے پر بہت بڑا ممبر دیکھا ہوگا. لیکن قیامت میں جو ممبر لائے جائیں گے, اتنے بڑے بڑے ممبر لائے جائیں گے, اور 1,00,000 سے زیادہ ممبر لائے جائیں گے. اور ہر ممبر پر پلیٹ لگی ہوگی. پلیٹ کیا پلیٹ لگی ہوگی؟ جیسا آپ نے بڑے بڑے سٹیج پر دیکھا ہوگا نا, یہاں پیچھے پلیٹ لگی ہوتی, جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اس پر کیا کرنا ہے,
विराजमान होना है, बैठना है, तो वहां भी जितने मिंबर आएंगे सब पर प्लेट लगी होगी। किसी पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी पर हजरत मूसा, हजरत याहया, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत नूह, हजरत यूसुफ, ये सब पर प्लेट लगी होगी। और अल्लाह का ऐलान होगा, आदम इजलिस अलल मिंबर, या नूह इजलिस अलल मिंबर, या यूनुस इजलिस अलल मिंबर। अल्लाह का ऐलान होगा, जिसका ऐलान होगा वो नबी आए, अपने मिंबर पर बैठे। हर नबी प्लेट देखे और अपने अपने मिंबर पर बैठे। जब सारे 1,24,000 पैगंबर मिंबर पर बैठेंगे, अल्लाह का ऐलान होगा, अब मिंबरों का सरदार आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबर नूर के बने हैं, अब वो मिंबर आएगा जो अल्लाह फरमाते मैंने अपने हाथों से बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। ओ मिंबर आएगा, सारे पैगंबर देखते रह जाएंगे वो मिंबर। अल्लाह फरमाएंगे इस पर मेरे आखिरी नबी बैठने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह का ऐलान होगा, या अहमद। आपको मालूम होगा हमारे नबी को ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पर मोहम्मदुन फिल अर्द व अहमदु फिस समा। आपका ज़मीन पर नाम मोहम्मद, आसमान पर आपका नाम अहमद। तो जब वो मिंबर लगेगा, बड़ा मिंबर होगा, सारे मिंबरों का सरदार होगा। जब वो मिंबर आएगा, अल्लाह का ऐलान होगा, या अहमद इजलिस अलल मिंबर। ए मेरे नायगांव औरंगाबाद वालों, क्या शान होगी, दरवाज़ा खुलेगा और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे। आखिरी नबी आए, आखिरी नबी आए, अहमद आए, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुज्तबा, मुर्तज़ा आए, मुस्तफ़ा आए, मुज्तबा आए, कलीमुल्लाह आए, हबीबुल्लाह आए, सफ़ीउल्लाह आए। ऐलान होगा, हमारे नबी आएंगे, मिंबर तैयार होगा। ए मेरे नायगांव वालों, हमारे नबी आएंगे। ये मिंबर का जो ये हाथ रखने का होता है ना, आम हाथ रखने का जो होता है, आर्म रेस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते, हाथ का दस्ता जिसको बोलते, हमारे नबी आएंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे, बैठेंगे। बोलो बैठेंगे। अल्लाह की आवाज़ आएगी, या अहमद इजलिस अलल मिंबर। ये मेरे आखिरी नबी, बैठ जाओ ना, मिंबर पर बैठ जाओ। हमारे नबी के आंखों में उस वक्त भी आंसू होंगे, कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊँगा, बैठ जाऊँगा। अल्लाह आप कहते मैं बैठ जाऊँगा, फिर क्या होगा, फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाते क्या होगा, मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाओ। सारे नबी यही इंतज़ार करते हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे। अल्लाह फरमाते मेरी कसम में सारे मिंबरों को उठाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत में ले जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मगफिरत में ले जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को महबूबियत दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को मकबूलियत दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को अर्श के हवा से गुजारूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे मिंबरों को जन्नत की हवाओं से गुजारूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते आला इल्लियीन में पहुंचाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी कसम सारे मिंबरों को जन्नतुल फिरदौस के किनारे पहुंचा दूंगा। हमारे नबी फरमाएंगे अल्लाह मैं बैठूंगा तो मतलब हम सब जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। अल्लाह ने कहा बस बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे तो सब चले जाएंगे। उस वक्त हमारे नबी रोएंगे, रोकर कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, हम सब जन्नत में जाएंगे। हमारे नबी दूर इशारा करेंगे, अल्लाह वो मैदान में मेरी उम्मत खड़ी है, उनका क्या होगा? अल्लाह हम तो चले जाएंगे जन्नत में, और मेरी उम्मत का क्या होगा? बेचारे धूप में खड़े हैं अल्लाह, भूखे हैं अल्लाह, प्यासे हैं अल्लाह। अल्लाह नमाज भी पढ़ते थे अल्लाह, ज़कात भी देते थे अल्लाह, कैसे भी थे, मुझसे मोहब्बत करते थे अल्लाह, तेरा कलमा पढ़ते थे अल्लाह। वो पूरा मैदान भरा हुआ है मेरी उम्मत का। अल्लाह मैं कैसे मेरी उम्मत को छोड़ के चला जाऊँगा अल्लाह, कैसे चला जाऊँगा मेरी उम्मत को छोड़कर? उस वक्त अल्लाह ताला की क्या आवाज़ आएगी? अल्लाह फरमाएंगे ठीक है मेरे नबी, ठीक है मेरे नबी, मत बैठिए मिंबर पर, मत बैठिए। अब आप इशारा करते रहे, आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे, जिससे आप राजी होंगे, उसे मैं बगैर हिसाब किताब जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। उसी का इशारा अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, पूरा मजमा पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ देखना अल्लाह फरमाते फतरदा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं इतना माफ करूंगा, इतना माफ करूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा।
دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا جب تک میرا مصطفیٰ تو راضی نہیں ہوگا میں امتی کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. وہ اتنی محبت ہم سے کرے کہ اپنے ممبر پر بھی نہ بیٹھے اور ہم نبی سے نفرت کرتے نا. ہاں یا نہیں؟ نہیں کرتے نفرت؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں کرتے نا. داڑھی کا ہے یہ نفرت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی, اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی, تابعین کے چہرے پہ داڑھی, تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی. ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں, یا تو ایسی کچھ ایسی کٹنگ بناتا ہے. کٹنگ وہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے میرے دوستو؟ آج جامعہ اسلامیہ انعام العلوم میں بیٹھے ہو, میں بعد میں ملوں نہ ملوں, لیکن میرے ایک سوال کا جواب ہمیشہ ڈھونڈتے رہنا کہ قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا دنیا میں تو 40 سال 50 سال تھا, تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا, جا آج قیامت کے میدان میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. ہمارے نبی نے صرف اتنا کہہ دیا جا مجھے تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. اللہ کی قسم ہم سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جس کو نبی کہہ دے تو میرا نہیں, اللہ کہہ دے گا جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہوتا ہے؟ پہلی بات آدھا گھنٹہ قرآن, دوسری بات مصطفیٰ سے محبت. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو تیار ہے انشاءاللہ. یعنی جلدی جلدی بولو نا, تیار ہے انشاءاللہ. اچھا اب محبت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. کیا کرنا کیا ہے؟ محبت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ایسا بولنے سے تو محبت نہیں ہو جائے گی نا. ارے بولو بولنے سے محبت ہو جائے گی؟ بولنے سے محبت نہیں ہوگی, کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ آپ کی آنکھ ابھی کھلے گی, سننا. محبت کے لیے ہم کو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے, میرا امتی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اچھا ایک سوال ہے, نماز پڑھے تو میری آنکھیں, نماز پڑھے تو میری آنکھیں, صاف بولنا. جو نماز نہیں پڑھے تو مدینے والے کی مبارک آنکھیں گرم. سوچو جو صبح میں فجر کی نماز یہاں بیٹھا ہے چھوڑتا ہوگا, کیسی صبح کرتا ہوگا کہ اٹھنے کے ساتھ ہی مدینے والے کی آنکھوں کو گرمایا ہے. صبح اٹھا ہے اور مدینے والے کی مبارک آنکھیں گرم ہے. بتاؤ اب کتنا بھی ایئر کنڈیشن چلائے گا سکون ملے گا؟ کتنی بھی خوبصورت بیوی ہوگی سکون ملے گا؟ کتنے بھی اچھے بچے ہوں گے سکون ملے گا؟ کتنا بھی بڑا کاروبار ہوگا, لاکھوں کا کماتا ہوگا, مگر سکون ملے گا؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گا. کیونکہ اٹھنے کے ساتھ ماں کا دل نہیں توڑا ہے, باپ کا دل نہیں توڑا ہے, بچوں کا دل نہیں توڑا ہے, مدینے والے محمد کا دل توڑا ہے میرے پیارو. اور ایک بات سمجھ لینا, ماں کی محبت ضروری ہے, ابا کی محبت ضروری ہے, سماج, فیملی, سوسائٹی, کمیونٹی سب سے محبت. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا سب کی محبت نمبر 2 پہ جائے گی, میری محبت نمبر 1 پر آئے گی, تب تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اگر ماں کہے کہ یہ کرنا ہے, مصطفیٰ کہے نہیں کرنا ہے, بیوی کہے یہ کرنا ہے, مصطفیٰ کہے نہیں کرنا ہے, کس کی محبت کو دیکھیں گے؟ کس کی محبت کو دیکھیں گے؟ حضرت حسین, یہ محرم ہے نا, محرم, حضرت حسین میدان میں, مجھے کربلا کا واقعہ نہیں سنانا, بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے. ارے بولو نہ گئے. کون سی محرم؟ 10ویں عاشورہ, اور جمعہ کا دن. کون سا دن؟ لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی, کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. اس وقت کربلا ایک میدان تھا, ایک جنگل تھا, اس لیے ظہر کی نماز ہونے والی ہے. مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بتانا, صرف اتنا بتانا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے, بولو اپنے گھوڑے پر بیٹھے, آنکھوں میں آنسو تھے, اور کیا فرمایا وہ چادر, وہ خیمے میں چادر رکھی ہے, وہ ذرا چادر لے کے آؤ نا. کوئی چادر لے کر آیا, اچھی خاصی چادر تھی. حضرت حسین نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم کو نہیں معلوم, یہ میری ماں
بہت پرانی چادر ہے، یہ میری ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ پھر کیا فرمایا، وہ تلوار لے کر آؤ نا، تلوار لے کر آؤ۔ تو کسی نے کہا نہیں وہ جو تلوار آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تلوار کی جو انی ہے، انی وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا لے کر آؤ نا۔ جب وہ تلوار لائی گئی، کہا تم کو معلوم نہیں یہ میرا ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ گھوڑے سے اترے اور جا کر امامہ لے کر آئے، کالا امامہ، کالے رنگ کا امامہ، بڑا امامہ لے کر آئے، کبھی پیشانی سے لگائے، کبھی گالوں سے لگائے۔ کیا فرمایا، میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے۔ میرے نائیگاؤں والوں سننا، مجھے جو بات بتانی ہے نا، جب گھوڑے پر بیٹھے اور جس وقت آپ گھوڑے پر بیٹھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 55 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کو معلوم تھا کہ جا کے شہید ہونا ہے۔ بولو جا کے، کیونکہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے سامنے 1,20,000، کتنے؟ 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 40,000 ادھر، 1,20,000 کا مجمع ہے۔ معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک روایت جب ہم تاریخی پڑھتے ہیں، جب حضرت حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھے، پیچھے سے ان کی چھوٹی بچی آئی، نام سکینہ، بولو نام، کیا کہا، ابا مت جاؤ نا، ابا مت جاؤ، کیونکہ آپ سے پہلے جو گئے واپس نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ بھی نہیں آؤ گے ابا۔ آج ہماری بھی بیٹی ہے نا، ہماری پوتی ہے، ہماری نواسی ہے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹی بچی ہے نا، اور ابا کا پاؤں پکڑ لے، ابا نہیں، ابا نہیں ابا، جو آپ سے پہلے گئے، اور میرے 2 بھائی تو آ گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، ابا اب نہیں۔ کیا فرمایا، حضرت حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اور کیا کہا، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف نانا جان کی محبت ہے۔ آج میں وہ محبت بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر بیٹی کو زمین پر رکھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھے، اور کہا بیٹی فکر مت کرنا، حوض کوثر پر تمہاری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں اتنی بڑی قربانی آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف 5 وقت کی نماز مانگ رہا ہوں۔ میں نے پہلی بات آپ سے کیا مانگی؟ آدھا گھنٹہ قرآن، اور نماز جو ہے نا، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر ملاؤ، آرام سے پڑھو، سنت نوافل کے ساتھ پڑھو، پورے 2 گھنٹے جائیں گے۔ 5 نمازوں کا سروے کرو، کتنے گھنٹے جاتے؟ 2 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بھی نہیں، 1.5 گھنٹہ، کتنا برابر سروے کرو؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو میں نے آدھا گھنٹہ آپ سے قرآن کا مانگا، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا مانگا۔ اگر نائیگاؤں والوں مجھے روز کے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے اپنے 2 گھنٹے اللہ رسول کے، قسم اللہ کی، آج یہ مسجد میں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، روز کے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا سنت، میرا طریقہ۔ اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز۔ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن نماز تھام لے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور فرمایا اگر یہ 2 چیز کو چھوڑو گے نا، ایسے برباد ہو جاؤ گے، ایسے ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت میں بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو، بولو آدھا گھنٹہ کس کے لیے، اور 1.5 گھنٹے کے لیے ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو انشاءاللہ۔ بولو آج کی عشاء، بولو انشاءاللہ۔ بولو موت کی شام انشاءاللہ۔ بولو ہماری نماز قضا۔ اب میرے کو صرف تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں محرم کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ میں بہت جلدی بتاؤں گا، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، ہاں، اور ابھی تو میرے کو آپ سے کچھ لینا بھی ہے، دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں میرے کو نہیں لینا ہے، اللہ کے گھر کے واسطے لینا ہے۔ آج جنت تقسیم ہوگی، اس جنت کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ لیکن پہلے ایک بات سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ یہ فرعون بہت ستاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کون تھا؟ فرعون بہت ستاتا ہے، عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اور اس کی پوری جماعت، اس کی پوری ٹیم بچوں کو مار ڈالتے، بہت فرعون بہت ظلم کرتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
پہاڑ سے اترو، میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ سے اترو، پوری قوم کو تیار کرو، راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ، راتوں رات۔ راتوں رات پوری قوم میں کتنے لوگ؟ 70,000 80,000، بعض روایت میں لکھا ہے 1,00,000، جس میں مرد عورتیں بچے، لیکن اللہ کا حکم آیا راتوں رات سب کو لے کر چلے جاؤ، اور اللہ نے راستہ بھی بتایا کہاں سے نکلنے کا، راتوں رات لے کر جاؤ۔ بتاؤ آسان ہے رات کو لے کر جانا؟ 1,00,000 کو لے کر جانا آسان ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اپنی قوم سے کہا آج اللہ کا حکم ہے راتوں رات ہم کو یہاں سے چلنا ہے۔ تو سب نے کہا کائے کا راتوں رات سب کو لے کر جائیں گے، فرعون کی پولیس پورے راستے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا پیارا جواب دیا کہ پولیس کھڑی ہے وہی اللہ ان کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہوئے نا راتوں، میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے کتنوں کو تیار کیا؟ پوری قوم کا نام ہے بنو اسرائیل، بولو قوم کا نام ہے کتنے بولو کتنے؟ 1,00,000، مرد بھی عورتیں بھی، ان کے جانور بھی، ان کے بچے بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کے برتن بھی۔ حضرت موسیٰ سب کو لے کر، اور 1,00,000 کو لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کبھی یہ گلی میں تو تھوڑے وہ گلی میں، تھوڑے وہ گلی میں، ارے چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہوئی ہے۔ ایک میدان ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ آگے اور پیچھے کتنے لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے؟ کہاں سب برابر ہے؟ کہا چلو۔ ایک جگہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا، راستہ بھول گیا، ایسے جانے کا کہ ایسے جانے کا، راستہ بھول گیا۔ تو پوری قوم نے کہا ہم لوگ 1,00,000 ہے، آپ جلدی یاد کرو راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کرو، چلو چلو میں آگے بڑھتا ہوں، تم لوگ پیچھے چلو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولو آگے آگے، اور 1,00,000 معلوم کہاں آ گئے؟ سمندر کے سامنے۔ کس کے سامنے آ گئے؟ اب سمندر کے سامنے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹینشن میں، پوری قوم 1,00,000 ٹینشن میں، کوئی سوئمنگ تھوڑی کرنا ہے، ارے سمندر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ سامان ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، سواریاں ہیں، یہ سب 1,00,000 یہ سامنے تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے۔ سب نے کہا پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر آئے؟ یہاں تو آگے موت ہے۔ ابھی تو حضرت موسیٰ کچھ سوچتے کہ پیچھے دھواں اڑ رہا ہے، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ رہا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کو لے کے، بھائی سیدھا مطلب ہے آگے جاؤ تو بھی، پیچھے جاؤ تو بھی، کیونکہ آگے جاؤ تو سمندر اور پیچھے جاؤ تو فرعون، وہ بوٹی کر دے گا۔ اس کی پرمیشن کے بغیر 1,00,000 نکل گئے اور بھاگ کے نکلے ہیں، معلوم نہیں آج کیا حال کرے گا۔ ارے 1,00,000 نے کہا پیغمبر موسیٰ یہ کیا کیا؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی۔ سننا نائگا والو، حضرت موسیٰ روئے کس کے سامنے؟ اللہ کیا کرو اللہ یہاں تو پھنس گئے، اللہ بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، عصا، لکڑی بولو ڈنڈا بولو، کہا تمہارے ہاتھ میں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا، ڈنڈا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، مارو سمندر پہ، مارو سمندر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا سمندر پہ ڈنڈا مارو تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی ڈھپ کر کے، پانی اڑے گا، اور کیا ہوگا؟ کہا اللہ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سمندر پہ ڈنڈا مارنا تمہارا کام ہوگا، آج راستہ بنانا میرا کام ہوگا، بولو سبحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ جو ڈنڈا مارا، عصا مارا۔ میرے دوستو آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی، ماربل کی دیوار دیکھی، اینٹوں کی دیوار دیکھی، پتھر کی دیوار دیکھی، وہ اللہ ہے جس نے پانی کی دیوار کھڑی کر دی، بولو سبحان اللہ۔ پانی کی دیوار ادھر کھڑی ادھر کھڑی اور بیچ میں اتنا کھلا راستہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 1,00,000 کے ساتھ 2 پانی کی دیوار کے بیچ میں چلے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم سمندر پار کر گئے، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، بولو سبحان۔ پار کر گئے، بولو حضرت موسیٰ سمندر، ساتھ میں بولو نا حضرت موسیٰ سمندر۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ سمندر پہ عصا مارو میں راستہ بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ بولو پار ہو گئے۔ پیچھے کون تھا؟ بولتے نا ہوشیاری، کچھ لوگوں کے اندر آج بھی بہت ہوشیاری ہے، آ کر کیا بولے گا، او مولانا وہ 2 لوگ اتنا لڑنے والے تھے، میں نے کہا پھر کیوں نہیں لڑے؟ حالانکہ کم بخت لڑائی اس نے کروایا ہوگا،
اب دیکھنا جو مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا نا سب سے زیادہ وہی انگلی کرتا ہوگا. پنکھا ایسا کا کوئی, تیرا باپ فجر کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. وہ فرعون نے بھی یہی دھندا کیا. وہ جیسا دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے, فرعون کی پوری ٹیم نے گھوڑے دوڑنے لگے, لیکن سمندر کے بیچ میں آئے. اللہ نے فرمایا, پانی کو حکم دیا واپس آ جا, دیوار گر جائے. وہ گرا. معلوم ہے یہ فرعون آدمی کو ہوش کب آتا ہے؟ اللہ ایسا ہوش ہم کو بھی نہیں دے وے. آمین بولو. پانی ادھر آیا, بولو پانی ادھر. فرعون کے ادھر آیا, ادھر آ گیا, ایک دم ڈوبنے لگا. تو فرعون کیا کہتا معلوم؟ میں اللہ نہیں ہوں, اللہ تو ہی اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. اللہ تو اللہ ہے اور وہ موسیٰ نبی ہے. ایمان قبول کر رہا ہے فرعون, ایمان قبول کر رہا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تھوڑا پہلے قبول کیا ہوتا تو کر لیتا. اب تو ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اب توبہ کا دروازہ. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے فرمایا فرعون توبہ کا دروازہ بند, ایمان کا دروازہ بند. اب تو ایسا مرے گا, ایسا مرے گا, تیری لاش نہ آسمان قبول کرے گی نہ زمین قبول کرے گی. آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کی لاش تڑپتی ہے. زمین میں دفن کرو تو زمین پھینک دیتی ہے, آسمان کی طرف اڑاؤ تو آسمان پھینک دیتا ہے. قیامت تک وہ لاش پر عذاب ہوتا رہے گا. اللہ نے کہا میں نے تجھے ایمان نصیب نہیں کیا کیونکہ توبہ کا دروازہ. میرے پیارو, ہم بھی توبہ کر لے وے, ورنہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا نا تو ہم لوگ بھی کریں گے. جب موت ادھر آ جائے گی نا, اللہ اللہ اس کا 1,00,000 باقی تھا, اللہ میرے بیٹے کو بولنا دے دے وے. اللہ نے کہا گیا. اللہ کیا کہتے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کہتے موت کا دروازہ آ گیا ہے, ایمان کا دروازہ بند, توبہ کا دروازہ بند. اب کچھ بھی نہیں ہوگا, اب تیرا میرا قیامت میں حساب لیا جائے گا. میرے پیارو, اب مجھے آپ کو بتانا ہے, اب وہ لوگ وہاں حضرت موسیٰ تو پار ہو گئے, بولو ہاں بولو پار ہو گئے. ارے جلدی جلدی بولو نا, پار. اور فرعون ڈوب گیا, اس کا پورا لشکر. تو وہاں سب نے چین کی سانس لیا. فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے یہ جو دن ہوا نا وہ 10ویں محرم تھی. کون سی محرم تھی؟ بولو سبحان اللہ. کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم. تو کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا؟ اب جب ہمارے نبی مدینہ آئے, بولو ہمارے نبی مکہ سے, تو ہمارے نبی نے دیکھا سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے. سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں تم لوگ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں فرعون پاپی ڈوب گیا اور ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے. بولو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کامیاب ہو گئے اور فرعون پاپی ڈوب گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نحن اولا و احق. ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ جتنا موسیٰ سے محبت کرتے ہو ہم اس سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہم تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ہم تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں 10ویں محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے. بولو سبحان اللہ. تو رکھو گی نا انشاءاللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ لوگ کون سی محرم کو رکھتے ہیں, اس لیے ہم ایک دن آگے بڑھائیں گے یا ایک دن پیچھے کریں گے, یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں. کیا ہمارے حساب سے منگل بدھ یا بدھ اور جمعرات. کون کون روزہ رکھنے کو تیار ہے؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یہ محرم کا روزہ کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ 10ویں محرم کا روزہ. اور جو روزہ رکھے گا, میرا امتی مرد رکھے یا عورت رکھے, ہمارے نبی نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, صرف 10ویں محرم نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا پورے محرم میں کوئی بھی روزہ رکھ لے
ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کا ثواب مل جائے گا. تو میرے پیارو یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے, بہت ہی فرق. یہ غم کا مہینہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں محرم مہینہ غم کا مہینہ. میں نے کہا کیوں غم کا مہینہ؟ کہا نبی کے نواسے شہید ہو گئے. میں نے کہا شہادت کی موت اچھی کہ اپنے گھر پہ مرنا اچھا؟ شہادت کی موت اچھی. جو گھر کی موت سے ہزاروں درجے آسان ہوتی ہے. تو میرے دوستو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگتی ہے تو محرم کا مہینہ. حضرت یوسف کنویں سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت ابراہیم آگ سے نکلتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت سلیمان کو حکومت ملتی ہے تو محرم کا مہینہ. ہمارے نبی کو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوتے ہیں تو محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو محرم کا مہینہ. پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ. خوشی کا مہینہ ہے اور یہ خوشی کے مہینے میں ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے میں نے 2 کام بتائے. آدھا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نماز سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں رکھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے. اللہ جن کو طاقت دی, ہمت دی, وہ روزہ. لیکن یاد رکھنا نفل روزہ ہے. رکھیں گے ثواب بہت ملے گا, نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ. اسے کبھی کسی کو بولنے کا نہیں اتنی بڑی داڑھی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے محرم کا. نہ میرے پیارو, رکھے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی مجبور ہے, معذور ہے, مسافر ہے, بات الگ ہے. باقی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں رکھیں گے. بولو رکھیں گے روزہ. تو یہ کچھ باتیں میں نے اب ایک واقعہ میرے کو سنا کہ بات ختم نہیں کرنا ہے, آپ کے سامنے کچھ بھلی بات کرنا ہے. مفتی انیس بات کر لوں نا میں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ ہاں میں بالکل برابر ٹائم پہ چل رہا ہے بھائی, غصے مت ہونا. برابر ٹائم اور ٹائم میں چل رہا ہوں ایک دم برابر. باقی میرا ٹائم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ معلوم ہے کتنی مرتبہ میری بیوی میرے کو پوچھتی ہے کتنے بجے بیان شروع ہوگا. یہ پوچھنے کا انداز, کتنے بجے بیان شروع ہوگا. میں نے کہا گرم کھائے کھولنے کا بھائی. ان لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے میری بیوی کے داستان سناتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ میری بیوی کا جھگڑا کس پہ ہوا؟ ہم لوگ ٹیریس پہ بیٹھے تھے. کون بھائی؟ علماء سے معافی چاہتا ہوں بھائی, آپ لوگوں کی بھی بیویاں ہوگی, آپ بھی بیٹھتے ہوں گے. بھائی میں میری بیوی کے ساتھ کہاں بیٹھا تھا؟ ٹیریس تو سمجھتے ہو نا. ارے کائے کو آنکھ نکال کے دیکھتے ہو؟ میری بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا بھائی. بیٹھے بیٹھے وہ میری جوانی تھی. کیا معلوم کیا ہوا میرے کو. میں نے ابھی جو بتایا نا کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے. تو میں بھی بیٹھا تھا, اوپر چاند تھا, میں نے یوں کیا, یوں کچھ ہوا. میں نے پھر 4 انگلی سے, بولو کچھ ہوا. پھر میں نے یوں 2 ہاتھوں سے. جب میں نے 2 ہاتھ کیا تو میری بیوی کچھ بات کری تو اس نے اچانک دیکھا کہ میں 2 ہاتھ, وہ تو اچھا ہوا اوپر کر رہا تھا, کسی کے گھر کی طرف نہیں کر رہا تھا, یوں کر رہا. تو میرے کو کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند. تو غصے میں پھٹ 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 پھٹ. چلیے وہ یہ سوچتی ہوگی یہاں چاند بیٹھا ہے, وہ چاند کو کیا کرتا ہے. چلیے غصے میں پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن میں نے اس وقت چاند کو پوچھا تھا کہ میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, تیرے 2 ٹکڑے ہوئے, قاری احمد علی 2 ہاتھ سے کرتا, تیرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو چاند نے بھی اپنی زبان سے نہیں حال سے جواب دیا, کہا قاری احمد علی اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم چاند سورج کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اور آپ کا دل ہلے گا اور آپ ایک آواز پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اپنا نام آگے. ایک بات بتاؤں, ایک بادشاہ, بولو ایک, بہت ساری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا نہیں سنا ہوگا, لیکن میرے نالائق کی زبان سے سنو. ایک بادشاہ, اس نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ مسجد. اس میں بہت بڑی مسجد جس میں رہنے کا کمرہ بھی ہو, سونے کا کمرہ, یعنی بہت شاندار. اور بادشاہ کو مسجد بنانا تو چندہ کرے گا بھائی, چندہ کرے گا. بادشاہ ہے, اس کے پاس سونا چاندی کا ڈھیر لگا. اس نے اعلان کر دیا نو کلیکشن, نو ڈونیشن, کوئی چندہ نہیں. بادشاہوں شاہی مسجد بنے گی, پھٹافٹ بنے گی, کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. بولو کوئی کچھ بھی نہیں دے گا. ہو گیا بھائی, بادشاہ کا اعلان تھا, ہو گیا. ایک بیچارہ 20 سال کا جوان آدمی جو جنگل میں لکڑے کاٹے, کیا کرے جنگل میں, اس کو ارادہ ہوا کہ مسجد تو بادشاہ بنائے گا,
بڑی شاندار مسجد بنائے گا. میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میرے کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں, میں جنگل میں لکڑے کاٹتا, لیکن اگر میں بھی کچھ جا کے دے دوں مسجد میں تو میرا بھی تو نام ہو جائے گا. بیچارہ لکڑے بیچا, بولو لکڑے بیچا, اور 4 اینٹ خریدا. کتنی اینٹ خریدا؟ 4 برکس اینٹ آتی نا, اینٹ خریدا اور 4 اینٹ کو لے کر گیا. اب بادشاہ کے پاس تک جانا کتنا مشکل کام, بڑی دیر کے بعد پہنچا. بادشاہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ تو 4. کہا کیوں لے کر آئے؟ کہا مسجد بنتی ہے, وہاں بہت زیادہ اینٹیں پڑی ہے, یہ 4 اینٹیں بھی لگا دو. بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ لگا. بادشاہ نے کہا گیٹ آؤٹ, نکالو, میں نے اعلان کیا نو کلیکشن نو ڈونیشن. بادشاہ کی مسجد ہے, 1 روپیہ کس کا نہیں, 1 درہم کس کا نہیں, بادشاہ کی مسجد ہے, بادشاہ بنائیں گے, شاہی مسجد ہوگی. کہا بادشاہ 4 اینٹ میں کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں اٹھاؤ, تمہاری 4 لوں گا تو کسی کی 10 لینا پڑے گی, کسی کی 40 اینٹ لینا پڑے گی. اپنے سپاہیوں کو کہا اس کو نکالو. بیچارہ جوان کیا کیا, 4 اینٹیں لے کے, لیکن وہ ہوشیار تھا. بولو کیا تھا؟ اس نے کیا کیا معلوم؟ پھر لکڑے کاٹا, ایک ٹھیلے میں لکڑے جمع کیا, اسی میں 4 اینٹ کو بھی رکھا, اور وہ یوں پورا ٹھیلا اٹھایا اور لے کے چلا, اور جان بوجھ کے جہاں مسجد کی ساری اینٹیں رکھی تھی نا وہاں پھسل گیا, پھسلا, اپنے آپ کو پھسلا دیا, اور ٹھیلا کمزور رکھا تھا, سارے لکڑے بھی گرے, اور وہ کہنے لگا رے میں گر گیا. سارے لکڑوں کو جمع کیا اور اپنے ٹھیلے میں رکھ کے باندھا. 4 اینٹوں کو اینٹوں کی جگہ پہ, اور جب مزدور لگانے لگے تو اس کی اینٹ بھی لگ گئی. بولو صبح, دور سے بیٹھ کے دیکھتا رہا, میری اینٹ بھی گئی. کہاں چلی گئی؟ بولو اللہ کے گھر میں. چلو زمانہ ہو گیا, مسجد بن گئی. بولو مسجد بن گئی, اوپننگ بھی ہو گئی. ہاں کوئی بیان والا میرے جیسا پہنچا ہوگا, سب ہو گیا, سب اوپننگ سیریمنی سب ہو گئی, مسجد شروع ہو گئی. اب وہ بادشاہ کا جب بڑھاپا آیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کوئی 2 شخص آئے, پہلوان, بادشاہ کو اٹھائے, بولے چل بادشاہ آج تیرے کو تیری جنت میں لے جائے. خواب ڈریم, سپنا. وہ بادشاہ نے سپنے میں دیکھا کہ 2 پہلوان آئے اور اس کو اتنی بڑی جنت میں لے گئے, لے کے جا رہے, اور پوری جنت چاندی کی بنی ہوئی, سلور, چاندی چمکتا سلور لے کے گئے. وہ بادشاہ تھک گیا, کتنی بڑی جنت ہے. تو پھر بادشاہ نے وہ 2 کو کہا یہ اللہ میرے کو اتنی بڑی چاندی کی جنت کائے کو دیتا؟ کہا تو نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا, اور نبی نے فرمایا تھا جو زمین پہ اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ حدیث پوری ہو گئی, یہ تیری جنت ہے. اچھا وہ بادشاہ کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. پھر ایک دروازہ آیا چاندی کا بند, اور اس کے باہر دیکھا تو پوری اس سے ڈبل جنت, سونے کی اور ڈائمنڈ کی, موتیوں کی, زبرجد کی. تو بادشاہ کو کہا بس یہاں ختم, چلو. تو بادشاہ نے کہا وہ کس کی؟ وہ آگے جو سونے والی, ڈائمنڈ والی, ہاں, اور وہ زبرجد موتی والی, وہ تو کہا اس کی ہے جس نے مسجد بنائی, جس نے. تو بادشاہ نے کہا میں نے بنائی, اگر یہ چاندی والی میری ہے تو وہ سونے والی جنت بھی میری ہے, دروازہ کھولو. کہا نا وہ تیری نہیں ہے. تو کہا کس کی ہے؟ یاد کر, وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا. تو بادشاہ نے کہا میں نے نکال دیا تھا اس کو. کہا نکال دیا تھا, دوسرے دن پہنچا دیا تھا. اور پورا بادشاہ کو خواب میں بتایا گیا, اور بادشاہ کو کیا کہا گیا, کل اس کو بلا, دیکھ اس کا چہرہ دیکھ, یہ اس کی جنت ہے, لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں, اگر ڈانٹے گا تو یہ چاندی والی بھی جائے گی. تو بادشاہ تو دوسرے دن اٹھا اور سب کو بھیجا کسی طریقے سے اس کو. اور بادشاہ بھی تو بادشاہ ہوتا ہے نا, اس نے سوچا آنے دو اس کو. جب وہ آیا تو بادشاہ نے بہت ہمدردی کی, کھانا کھاؤ گے, پانی پیو گے, بیٹھو نا یہاں پہ. پھر بادشاہ نے دھیرے سے کہا وہ 4 اینٹ کے بارے میں میرے کو پتہ چل گیا, تم نے ایسا. تو اس نے کہا بادشاہ معاف کرنا, لیکن میں نے تو پہنچا دی. تو بادشاہ نے کہا اس میں کوئی ٹینشن کائے کو لینے کا, کوئی ٹینشن نہیں, میں بادشاہ ہوں, ٹینشن بس اتنا کرو کہ میرے کو ایک لیٹر پہ لکھ کے دے دو کہ وہ 4 اینٹ تم نے میرے کو بیچ دی, اور میں اس کے بدلے تم کو 1000 درہم دیتا ہوں. 4 اینٹ اس زمانے میں 4 آنے کی ہوگی, 1000 درہم یعنی 1000 چاندی کے سکے دیتا ہوں. تو جوان کہتا ہے ہاں میری اینٹ تو بہت مہنگی تھی. ارے بادشاہ نے کہا وہ اینٹ ہی تھی نا, اینٹ, لال اینٹ. ہاں وہ تو کہا مہنگی کا 4 آنے کی, میں 1000 نہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو 2000 درہم. وزیر کو کہا 2000 پیک کرو. کہا نا میری اینٹ بہت مہنگی تھی. بادشاہ نے 3, پھر 4, 5000, 6000, اور وہ بولتے جاوے میری اینٹ بہت مہنگی. آخر میں بادشاہ کا دماغ گیا, کہا آخری بات, اب میرا غصہ چڑھ رہا ہے. کہا غصہ مت چڑھانا ورنہ وہ جائے گی. تو بادشاہ نے کہا نا غصے نہیں ہوتا, لیکن آخری بات 20,000 درہم.
لڑکا کھڑا ہو گیا، جوان لڑکا، کہا نہ تیری میری نہیں جمے گی، میری اینٹ بہت مہنگی ہے، 4 اینٹ۔ تو اس نے آخر میں کہا، وزیر کو کہا پکڑو پکڑو اس کو، پکڑو، بٹھاؤ اس کو، بٹھاؤ اس کو، کہا نہ تیری نہ میری، اب کسی کی نہیں، اب کچھ نہیں، 50,000 لاسٹ 50,000 درہم، 4 اینٹ، اعلان کیا، سنو، 4 اینٹ 50,000 درہم۔ اس نے کہا بہت سستا بھاؤ مت لگاؤ، میری 4 اینٹ اس سے بھی۔ اب بادشاہ کا دماغ اب صحیح میں کسی کا بھی پھرے دماغ پھرتا، اس سے پہلے اس نے کہا جو تو نے خواب دیکھا نا، جو تو نے خواب دیکھا نا، آج دیکھا، کئی راتوں سے اللہ میرے کو میری جنت بھی بتا رہا ہے، تو نے تو آج رات خواب میں جنت دیکھا ہے، میرے کو 4 اینٹوں کے بدلے میں وہ سونے کی جنت کب کی مل گئی ہے۔ اور بادشاہ یاد رکھنا، سب کا سودا ہوتا ہے، کوئی اپنی جنت کا سودا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارو، آج وہی 4 اینٹ والا معاملہ آج ہمارے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے۔ وہ معاملہ گیا نہیں، پہلے بھی صدقہ خیرات کا ثواب تھا، آج بھی صدقہ خیرات کا۔ آدمی آج سوچتا ہے میں مالدار کیسے بنوں، بولو چاہتا ہے نا مالدار کیسے بنوں، کیا کرتا ہے اس کے لیے الگ الگ سکیم، کبھی حرام میں بھی جاتا ہے، ہاں، کبھی ویاج پہ بھی جاتا ہے، کبھی لون پہ بھی جاتا ہے، کبھی سود میں بھی جاتا ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ اللہ کو پوچھو میرے کو مالدار بننا ہے، بولو اللہ کو، بولو میرے کو مالدار بننا۔ اللہ کیا کہتے معلوم ہے؟ اللہ کہتے میرے راستے میں دے دے، تو گن کے دے گا، تو گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا مرنے سے پہلے تو گن بھی نہیں پائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کتنا دے گا، دے، گن گن کے دینا۔ اللہ کہتے میری قسم مرنے سے پہلے اتنا دوں گا کہ تو راستے میں گزرتا ہوگا، کوئی کہے گا حاجی صاحب یہ آپ کی زمین ہے، اچھا یہ کب لیا، اچھا حاجی صاحب وہ بھی آپ کی ہے، حاجی صاحب بولے گا وہ، اللہ کہے گا تیرے کو نہیں معلوم، تو گن کے میری مسجد میں دیا تھا، میں نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کہتے سننا، اتنا دیا ہوں لیکن قیامت میں حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے تجھے جنت میں پہنچا دوں گا، کیونکہ تو نے میرے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، 2 جگہ پیسہ دینے سے پیسہ بہت بڑھتا ہے، ایک اللہ کا گھر، ایک مصطفیٰ کا گھر، ایک اللہ کا گھر، ایک مصطفیٰ کا گھر۔ مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو چلو یہاں بھی 45 لاکھ کا معاملہ ہے۔ اور میرے دوستو اگر 4 اینٹوں پہ سونے اور ڈائمنڈ کی جنت مل سکتی ہے، اگر ہم آج دیں گے، میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت کا محل تیار کرے گا، ہماری پوری فیملی کے لیے اللہ جنت کا محل تیار کرے گا۔ کون اللہ کا بندہ پہلے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آواز دیتا ہے؟ مفتی انیس صاحب آپ میرے پاس آ جائیے یہاں پر، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا کام پھٹاپٹ ہو جائے گا، اور بہت جلدی دعا۔ بھائی دعا میں سب بیٹھنا، رو رو کے دعا کرنا ہے، محرم مہینے کی دعا ہے، محرم مہینے کی دعا خالی ہاتھ سے جانے نہیں دینے کا۔ اور آج رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات۔ مہینہ کون سا؟ محرم۔ گھر کون سا؟ اللہ کا۔ اسے بڑی بڑی رقم لکھائے اور میری دعا لیتے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ شروع کرے اللہ کے بندے۔